بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیومن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کیا ہے، اور انسان کی جو فیلنگز ہیں، جو جذبات ہیں، انسان کی جو سوچ ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ لیکچر سننے کے بعد، یہ ویڈیو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ انسان کو سمجھ سکیں۔ وہ جو آپ کے اندر تفرقے کی اینک ہے اس کو اتار کر آپ کے اندر جو امتیاز والی یا جو دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے والی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کو جو ججمنٹل نظریہ ہے نا، اس سے ہٹ کے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے جاننا شروع کر دیں گے۔ اگر ابتدائی طور پر دیکھا جائے تو انسان ایک بیولوجیکل پروڈکٹ ہے۔ جس طرح کہ یہ ہماری باڈی ہے، یہ ہمارا جسم ہے، یہ ایک پروڈکٹ ہے ہماری۔ اور انسان کی یہ جو سیلف ہے، بایولوجیکل سیلف، یہ انسان کی پوری زندگی پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اگلی جو سیلف ہے وہ انسان کی جو دماغ ہے، وہ ہے کہ انسان کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے اور وہ چیزوں کو کس طرح پرسیو کرتا ہے۔ ایک تیسری سیلف ہے جو آپ نے کتابوں میں نہیں سنی ہوگی یا لوگوں نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی، وہ آپ کی ہے ایموشنل سیلف، جسے آپ دل کی صحت کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے وہ انسان کا ماحول ہے۔ ماحول میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو اس کا سوشل سٹرکچر ہے، اس کا اکنامک سٹرکچر ہے، اس کا جغرافیکل سٹرکچر ہے، اس کا فزیکل ایٹماسفیئر، یہ ساری انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اب ہم ان کو ون بائی ون ڈیفائن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بایولوجیکل سیلف پہ بات کریں گے، اگلی ویڈیو میں سائیکولوجیکل سیلف پہ بات کریں گے، اس کے بعد اس فیکٹرز پہ، سوشل سراؤنڈنگز پہ بات کریں گے کہ جو باہر سے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو انسان کی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے، یعنی اس کا ایکسپیرینس، اس کا جو پہلے بات کی ہے وہ سارے عوامل۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں بیالوجیکل سیلف کے بارے میں کہ بیالوجیکل سیلف انسان کی کیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے ایک پورا جسم عطا کرتے ہیں۔ کسی فیملی النس کی وجہ سے، کوئی مرثی بیماری کی وجہ سے اگر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ مطلب اللہ پاک نے جو انسان کے اعضاء بنائے ہیں، جو انسان کا سٹرکچر بنایا ہے، یہ اتنا یونیک ہے کہ اگر اس میں کہیں بھی کوئی کمی ہو جائے نا تو انسان خود کو ill فیل کرتا ہے، انسان اپنی سوچ کو غلط سائڈ پہ لے جاتا ہے، انسان اس سوچ سے مفلوج بھی ہو جاتا ہے، مغلوب بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی کی پیدائشی طور پر آنکھیں خراب ہو جائیں، نابینا ہو جائے، یا کوئی اور فزیکل امپوٹینسی ہے، لائک بازو کام نہیں کرتا ہے، کسی کا ناک نہیں صحیح طرح، یا یہاں پہ بچوں کو کٹ آ جاتے ہیں وہ ہے، یا کانوں میں کوئی پرابلم ہے، یا آپ کے جو ہے ڈھانچہ ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، تو یہ جو چیز ہے نا فزیکل باڈی، یہ آپ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس فزیکل باڈی کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کی روح سے۔ بعض لوگ علماء یا اسکالرز آپ کو کہتے ہوں گے کہ جو آپ کا ہے روح، وہ جسم سے الگ نہیں ہے۔ تو میری رائے یہ ہے، میری رائے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ انسان کا روح اور انسان کا جسم یہ آپس میں اس طرح انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ مثلا اللہ نہ کرے اگر کسی کا بازو کٹ جاتا ہے تو یہ تکلیف جسم کو تو وقتی طور پہ ہوتی ہے، لیکن جو بازو کٹنے کی اذیت ہے وہ انسان کا روح مسلسل فیس کرتا ہے، انسان کا دل و دماغ مسلسل فیس کرتا ہے۔
اور وہ اذیت پل پل میں اس اذیت میں انسان مرتا ہے. مطلب اگر اس کا روح سے لنک نہ ہوتا تو ہاتھ کٹنے کی تکلیف کے بعد وہ تکلیف ختم ہو جاتی اور وہ احساس ختم ہو جاتا کہ نہیں میرا تو کچھ نہیں گیا. لیکن نہیں، آپ کا کوئی باڈی پارٹس ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو آپ کا دماغ اس کو فیل کرتا ہے، پین محسوس کرتا ہے. وقتی پین کے بعد بھی ایک جو آپ کی جسم کو، آپ کے دماغ کو ایک ہلچل ملتی رہتی ہے کہ نہیں کچھ کھو گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فزیکلی فٹ ہے، اسے ظاہری طور پر کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر وہ آگے بڑھے گا، آگے سوچے گا، مثبت سوچے گا اپنے لیے، معاشرے کے لیے اور دوسروں کے لیے. جب بھی آپ کسی سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، بزنس ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان جو اس کا فزیکل باڈی سٹرکچر ہے اس کو مد نظر رکھیے کہ اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے. اگر اس میں کوئی فالٹ ہے تو وہ بندہ قابل رحم ہے، وہ بندہ روٹین سے ہٹ کے زیادہ محبت اور چاہت کا حقدار ہے. تو آج ہم نے انسان کی بیولوجیکل سیلف پہ بات کری، اگلی ویڈیو میں ہم اس کی سائیکولوجیکل سیلف پہ بات کریں گے، پھر فیکٹرز پہ بات کریں گے، پھر تینوں کو انٹر لنک کریں گے اور بتائیں گے کہ انسان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اور کس لیے. کیونکہ جب آپ موو کرتے ہیں، آپ نے انسانوں کے درمیان رہنا ہے، ان لوگوں کے درمیان ہی آپ نے موو کرنا ہے، ان سے ہی آپ نے رابطے رکھنے. اس لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھا معاملہ سیٹ اپ کرنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے.